تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 49 سے 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ ترجمہ: اے پیغمبر، یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہٰذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمے لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان آیات نے دو حقیقوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ نہ صرف آپ کو بلکہ قریش اور عرب کے غیر اہل کتاب میں سے کسی کو پہلے معلوم نہیں تھا، اور آپ کے پاس اس کو اہل کتاب سے سیکھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ملتی ہے۔ دوسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس تکذیب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس واقعے کے ذریعے آپ کو اول تو صبر سے کام لینے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور دوسرے یہ تسلی دی گئی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئیں مگر آخری انجام انہی کے حق میں ہوا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر ان لوگوں پر غالب آئیں گے۔ قوم عاد کا مختصر تعارف سورہ اعراف میں گزر چکا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا فرما دیا تھا تاکہ وہ اپنی غفلت سے کچھ ہوش میں آئیں۔ اس موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہے، اور اگر اب بھی تم بت پرستی سے باز آ جاؤ تو یہ قحط تم سے دور ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بارشوں سے نہال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔